اسرائیل اور فلسطین کے موضوع کے اوپر ایک ذرا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو صرف دیکھا جائے، ہسٹری کو چھوڑتے ہوئے، اسلامک پرسپیکٹیو کو چھوڑتے ہوئے، صرف یہ کہ اس وقت انٹرنیشنل لائنز کے اوپر ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ 7 اکتوبر کو کافی دن گزر گئے ہیں، آج 23 اکتوبر ہے، اور اتنے ٹائم کے اندر، یہ 2 ہفتے سے اوپر کا ٹائم گزر گیا، وقت گزر گیا ہے، اس کے اندر بہت نئی ڈیولپمنٹس ہونے کی ہوئی ہیں۔ ایک تو ایسپیکٹ یہ ہے کہ حماس نے یہ جو حملہ کیا، پہلی خبر، انیشل خبریں کیا تھیں کہ اسرائیل جو تھا وہ بالکل ہی آف گارڈ پکڑا گیا، کہ ان کے پاس تو اس کے لیے نہ انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا اور وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا، اور ایک دم سے اسرائیل نے وہ نقصان اٹھایا جس کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ حماس نے کبھی بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا اسرائیل کو جتنا ابھی پہنچا لیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کہ حماس نے کیا کیوں نا، حملہ کیا کیوں سرے سے، جبکہ یہ پتہ ہے کہ اسرائیل نے پھر آگے سے یہی کرنا ہے اور اسے بھی برا کرنا ہے۔ کتنے دن گزر گئے ہیں، تب اسرائیل نے خود بتایا تھا کہ ہم نے 6000 بام گرائے ہیں غزہ کے اوپر، میرے خیال میں دنیا کا موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے۔ تو حماس نے ایسا کیا ہی کیوں، کہ پتہ ہے کہ جب آگے سے یہ انجام ہوگا۔ تو اس کی ایک تو امپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے، اس کی، یا اس کی تھاٹ یہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، کہ حماس نے یہ دیکھا ہو کہ ایک ایک کر کے تمام عرب ممالک جو ہے نا وہ تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں اسرائیل کو، اور سعودی عرب کی کتنی خبریں آ رہی تھیں، بالکل سر پہ چڑھ گیا ہے، ہونے والا ہے، تسلیم کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک ایکٹ آف ڈیسپریشن ہے جس کی وجہ سے، اور جس کا رزلٹ نکل بھی آیا ساتھ ہی، کہ سعودی عرب نے ایک دم سے بیک آف کیا وہاں سے، ایک دم سے اس نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم تسلیم نہیں کر رہے، کنڈیم کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا کافی اسٹرانگ ریئیکشن کیا اور OIC کال کر لی۔ اب دوسری طرف ہم واپس آتے ہیں تو اسرائیل جیسا، جس طرح دنیا کے اندر اپنے آپ کو اتنا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ وہ کہہ رہے ہوتا ہے، اور وہ امریکہ کی فل سپورٹ حاصل ہے اس کو، برٹن کی پوری سپورٹ حاصل ہے اسے، اس کی انٹیلیجنس کو، اور وہ اس کو بالکل ہی، یعنی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، غزہ ہے، تھوڑا سا تو ملک ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت سیٹلائٹ سے ان کو واچ نہیں کر رہے ہوتے، ہر وقت کی موومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی؟ تو غالباً اسرائیل نے یہ ہونے دیا تیاری، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ کہ 2 سال کے اندر غزہ سے کبھی کچھ نہیں آیا تھا، تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ہاں ہم نے کافی حد تک نا شکست دے دی، عام بندہ یہ سمجھے گا۔ لیکن میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ انہوں نے ہونے دیا جس طرح لوکل کیس کے اندر 9 مئی کو ہونے دیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اہم مقامات کے اوپر ہماری جو فوج ہے وہ موجود نہ ہو، تو جو بھی پروٹیسٹرز تھے اس وقت کے، قصور تو ان کا ہے، ظاہری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر میں اپنے گھر کا مین دروازہ کھلا چھوڑ دوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اجازت دے رہا ہوں کسی کو بھی کہ جو مرضی اندر آتا پھرے، وہ جو بھی اندر آئے گا تو اس کے خلاف تو ظاہری بات ہے کہ اقدام کیا جائے گا کہ تم اندر کیوں گھس آئے ہو۔ تو یہ ایک طرح کا، جس طرح کہ 9 مئی والی بات ہے، اسی طرح ہی مجھے لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ ہونے دیا واقعہ، جب تک واقعہ نہیں ہوگا نا کہ کیس نہیں بنتا، کوئی کیس نہیں بنتا نا، کیونکہ اسرائیل تو چاہ ہی نہیں رہا 2 اسٹیٹ سلوشن، وہ تو امن چاہ ہی نہیں رہا، وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اس نے تب بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب UN کا پلان بنا تھا، اور UN نے دیا تھا کہ جی 1947 کے اندر یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہوگا، تو اسرائیل نے تو تب بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ حالانکہ رونا چاہیے تھا تو فلسطینیوں کو زیادہ رونا چاہیے تھا، وہ بھی روئے تھے نو ڈاؤٹ کہ یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا، اور جو سوچا گیا تھا فلسطین کے بارے میں سب پہ یہ حملہ کر دیا، اس نے سب کچھ قبضہ میں لے لیا۔ تو یہاں پر بھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل تو نہیں چاہتا کسی صورت بھی 2 اسٹیٹ سلوشن۔ امریکہ کی طرف سے باتیں ضرور آ رہی ہیں، پہلا سالڈ کام جو تھا وہ بل کلنٹن کے دور میں ہوا تھا اوسلو ریکارڈز کے ذریعے، کہ اسرائیل کو اور فلسطین کو قریب لایا جائے، لیکن اسرائیل نہیں چاہتا 2 اسٹیٹ سلوشن۔ اور اسرائیل کے اوپر یہ بات تقریباً ہر ایک نے، اوباما نے بھی بات کی تھی، اور ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بات کی تھی، اور بائیڈن نے بھی ریسنٹلی بھی بات کی ہے کہ ایک وائبل سلوشن ہے۔ کون نہیں چاہ رہا؟ یہی اسرائیل نہیں چاہتا کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جائیں، وہ تو چاہ رہا ہے یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے، اور اس کے لیے ان کو کیس چاہیے، اور کتنے عرصے سے یہ خواہش مند ہیں کہ کسی طرح سے ہم ایران کا تو خاتمہ کریں کسی طرح سے۔ امریکہ کی اپنی پالیٹکس ہیں، اور امریکہ نے کبھی بھی ایران کو ختم نہیں کرنا، امریکہ نے ہمیشہ ایران کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ایران نے بھی دھمکیاں تو دیتے رہنا ہے، لیکن ایران نے امریکہ کے خلاف کبھی کچھ کرنا نہیں ہے کچھ بھی۔ لیکن اسرائیل ضرور چاہتا ہے، فیکچولی چاہتا ہے اسرائیل، کہ جس طرح اس نے ایک تھریٹ ختم کیا تھا عراق کے اوپر، جب تھا کہ شاید صدام حسین وہ لوگ نیوکلیر پاور بن رہے ہیں، تو پری ایمپٹیو سٹرائک کر کے ختم کر دیا، تو ایران واقعی بہت سالوں سے چاہتا ہے
ابھی اگر آپ نے خبریں ساری دیکھی ہیں پچھلے 2 ہفتے کی بہت کلوزلی، تو ٹونی بلنکن جو ہے امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ، اس نے بہت دورے کیے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز کے، اسرائیل کا بھی دورہ کیا، پھر دنیا کا دورہ کیا، ارد گرد کے ممالک کہنے کا مطلب ہے، اور پھر دوبارہ اسرائیل کا دورہ کیا، ایم بی ایس سے بھی ملاقات ہوئی، سعودی عرب بھی گیا، سی سی سے بھی ملاقات ہوئی، اور باقی بھی تمام علاقوں میں گیا، کیونکہ اس کے اندر امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے مینلی. ایک تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی نہ یہ ریجنل وار نہ بنے. انٹرنیشنل اس وقت آپ صرف انٹرنیشنل پالیٹکس کو سامنے رکھیں. امریکہ اور یورپ فلی انگیجڈ ہیں، ایگزاسٹ ہو گئے ہیں یوکرین وار کے اندر، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور اب ان کے لیے کنفلکٹ اس وقت کے اوپر رائز ہو. لیکن یہ جو جوئش لابی ہے یہ ضرور چاہتی ہے کہ بھئی ہمیں ریزلٹس ملیں، اب ہم چاہ رہے ہیں آگے بڑھیں، پروگریس ہم لوگ کر سکیں. تو ایک تو امریکہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا امریکہ کوئی آپشنز پیچھے چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ایک نہیں بلکہ ملٹیپل اس نے اپنی وار شپس بھیجی ہوئی ہیں میڈیٹرینین سی کے اندر. اور ساتھ ساتھ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا، شاید 2 دن پرانی خبر ہے کہ ریڈ سی کے اندر بھی امریکہ نے اپنا ایک جو وار شپس کھڑی کی ہوئی تھی، تو اس نے ہوتیز کی طرف سے ان کے مطابق یمن کی طرف سے کروز میزائلز فائر کیے گئے تھے اور ان کو انٹرسیپٹ کیا اس نے ان کے مطابق، رائٹ. تو دوسری طرف اگر آپ خبر دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک طرف سے 2 اسٹیٹ سلوشن اور عرب ممالک کو چاہ رہا ہے کہ وہ ریئیکٹ نہ کریں، اسرائیل کو لینے دو بدلہ، کنڈیم کر لو، تم لوگ برا بلا کہہ دو، OIC کی ریزولوشن پاس کر دو اور یہ کہہ دو کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. وہ باتیں ضرور کرتے رہو تم لوگ، بے شک کرو، شوق پورا کر لو اپنا، لیکن ڈو ناٹ میک اٹ انٹو اے ریجنل ایشو. اور یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کی طرف سے کوئی ریاکشن اور ریٹیلیشن آئے. اور وہ یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ کسی طرح سے بھی جو ایران کا رول ہے یا کوئی ایسا رول ہو نا، وہ کہیں سے اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی اور آ جائے. میرے اپنے خیال میں جو ریسنٹ ٹائمز پہ جتنی دفعہ بھی غزہ کے اوپر یا ویسٹ بینک کے اوپر اسرائیل نے اگریشن دکھایا نا، میرے خیال میں سب سے پور رسپانس مسلم کنٹریز کا ان دنوں میں ہوا ہے، سب سے پور رسپانس. اور میں جب بھی لیڈرز کی شکل دیکھتا ہوں، جتنے بھی لیڈرز ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ عرب کنٹریز کے لیڈرز ہیں، چاہے ہمارے اپنے لیڈرز ہیں، اور ہمارے ایون آرمی کی جو ہیڈز ہیں، ان سب کی جب میں شکل دیکھتا ہوں نا، تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے، یہ کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. یعنی کہ ہمارے لیے 9 مئی تو ایک ریڈ لائن ہے کہ کبھی ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا، تو انٹرنیشنل پکڑ دکڑ بھی ہوتی رہے گی. اور یہاں پر اتنا کچھ ہو رہا ہو عرض مقدس کے اندر اور ہماری طرف سے کچھ خاص نہیں ہے، جی ہم سپورٹ جاری رکھیں گے. بھئی آپ آگے بڑھ کے بھی کوئی بات بول دو نا، اس سے آگے بڑھ کے بھی کوئی بات بولو کہ ہم سپورٹ جاری رکھیں گے. اس سے آگے کیا ہے؟ وہ بیچارے مر رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے فیول بند ہو گیا وہاں پر، ان کے لیے ایون اچھا یہ تو ابھی جنگ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جس طرح اسرائیل نے پانی بند کر دیا، بجلی بند کر دی، خوراک بند کر دی اور فیول بند کر دیا. تو سوچیں میں اور آپ کتنا ٹائم گزار سکتے ہیں ان چیزوں کے بغیر. ویسٹ بینک میں تو یہ حال تھا ان کا، جہاں پہ US سیٹلمنٹس ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ اول تو بجلی کے میٹر کاٹ دیتے ہیں ان کے، اگر کوئی سولر لگاتا ہے تو سولر اتار کے لے جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں اسے. یعنی کہ دے جسٹ وانٹ ٹو میک دیئر لائف میزریبل، کہ وہ چھوڑ کے جائیں اس جگہ کو، کسی طرح سے جائیں اس جگہ کو. اور وہ چاہتا ہے کہ برا ہو. ویسٹ نے پوری طرح سے سپورٹ کیا ہوا ہے اسرائیل کو. اور جس طرح ایک بچے کو نا آپ شروع سے بہت زیادہ اس کے ہر بگاڑ کو نا آپ برداشت کریں اور اس کو کرنے دیں، نہیں بیٹا اور آگے اور کوئی بات نہیں، تم تو کر سکتے ہو یہ. تو وہ بچہ کتنا بدتمیز نکل آئے گا بڑا ہو کے. لیکن باقی سب کچھ ہم کمپنسیٹ کر دیں گے، امریکہ فنڈ بھی دے دے گا کبھی کبھی، اور UN کے ذریعے ہسپتال بھی بنا دیں گے. کرسچن چرچ تک تباہ کر دے، اگر کرسچن ہاسپٹل بھی تباہ کر دے اگر اسرائیل کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ تو بہت لاڈلا بچہ ہے ہمارا، اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو انٹرنیشنل سین اگر آپ اس وقت غور سے دیکھیں نا، تو عرب ممالک اور یہ سب نا ان ریالٹی ناراض ضرور ہے امریکہ سے اور ان کنٹری سے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بائیڈن کا جو دورہ تھا اس ایریا کا وہ کینسل ہو گیا، وہ پروسیڈ نہیں ہو رہا. ٹونی بلنکن کے بارے میں ایون یہ بھی آ رہا ہے کہ MBS نے زیادہ اس کو لفٹ نہیں کرائی تھی، بلکہ امیجیٹ اس بات پہ پریشرائز کیا کہ اسرائیل روکے اسے. میں بھی اس بات پہ بھی ناراض ہے کہ یار جب ہم اچھا خاصا آپ کے تعلقات کو بحال کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں امبیرسنگ سچویشن میں کھڑا کر دیا تو لا کے. آپ UAE کا یاد کریں نا، جب UAE نے اعتراف کرنا تھا تو 2-3 دن کا پاز دے کے ٹویٹ کر دیا، اور یہ جو اس کا UAE کا جو اب پریزیڈنٹ ہے محمد بن زائد نے، اور یہ کہہ دیا کہ جی میں نے اسرائیل کو ریکویسٹ کیا کہ آپ سیٹلمنٹس ہو کے اور ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، میک اپ
کور اپ سٹوری نہیں ہوتی جسے کہتے ہیں اس طرح شو کرنے کے لیے. تو وہ بالکل سر کے اوپر تھا اور ظاہری بات ہے ان کی ساری وہ چیزیں خراب ہو گئیں, سینٹیمنٹس ایک دم سے رائز ہو گئے, انفارچونیٹ ہے. لیکن الحمدللہ ود پاسنگ ایوری ڈے آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر بہت زیادہ میسو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہم مسلمان جو ہے نا وہ ہم کیسے رہیں کہ جینیس برینز نہیں پیدا کر رہے آج کل. اسپیشلی آپ پاکستان کا دیکھیں, پاکستان کا تو کوئی ریپرزنٹیٹیو آپ کو میڈیا پہ نظر ہی نہیں آئے گا, انٹرنیشنل میڈیا میں نظر ہی نہیں آئے گا جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اس ایریا کا ریجنل ایکسپرٹ ہو, بندہ ہی نہیں نظر آتا. ہمارے سارے صحافی لگے ہوئے جی نواز شریف آ گیا, کورٹ نے یہ کر دیا, عمران خان کے ساتھ کیا ہو گیا. بس ہم بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ ملک جو ہائیسٹ ویژن کے ساتھ بنا تھا وہ لوئسٹ ٹاک کر رہا ہے اس وقت, بالکل گئی گزری باتیں کر رہا ہے. وہ پبلک پریشر جو ہے وہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کریٹ کرنے کی, اور باقی دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں. بہت سارے جو ویسٹرن لوگ ہیں وہ میڈیا کے اوپر آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس سٹینس کو, اس بات کو وہ اس کے اوپر آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو ملٹری اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف اگر ہم واپس فوکس کریں تو اس وقت اسرائیل جو ہے نا وہ تیار ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ بھی پنگا لے رہا ہے. وہ لیبنان کی طرف وہ تھوڑا سا پنگا سیریا میں بھی لے رہا ہے. آپ دیکھ لیں, خبریں دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی اس نے سٹرائکس کی ہیں. اس نے ایک خبر آ گئی کہ غلطی سے ہم نے ایجپٹ میں فائر کر دیا, غلطی سے ایجپٹ میں فائر کر دیا. یعنی آپ اتنے نااہل ہیں کہ آپ سے بیٹھے بیٹھے کہیں بھی فائر ہو جائے گا. تو یہ اپنے آل اراؤنڈ جو ہے نا اسرائیل نے تمام بارڈرز پہ پنگا لیا ہے. اسرائیل فل موڈ میں ہے. وہ انہوں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ ہمارا 9/11 ہے. انہوں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ ہمارا 9/11 ہے. اب ہم سے کوئی, جس طرح امریکہ سے کوئی کسی نے پوچھا نہیں تھا نا, ثبوت نہیں مانگا تھا, ہم سے اب ثبوتوں کے چکر میں نہ پڑو. اور انہوں نے چاہے وہ ہسپتال کے اوپر بھی بام گرا دیا اور جو بھی کر دیا. اسرائیل تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ہاں دنیا کے ممالک ضرور ٹس سے مس ہو رہے ہیں, وہ ضرور ایک امبیرسنگ سچویشن میں آ رہے ہیں. امریکہ سب سے برے حال کے اندر ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی پرابلمز کریٹ کی ہوئی ہیں وہ انفارچونیٹلی کی ہوئی ہیں یہی ویسٹرن ورلڈ نے. برٹن کے سارے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے مسائل ہیں, چاہے وہ کشمیر کا ہو, فلسطین کا ہو, اور امریکہ کا غلط اس کو اپروچ کرنا. تو یہ اس وقت ہیں ہم لوگ ایک افکس کے اندر. اسرائیل بیک آف نہیں کرنا چاہ رہا. امریکہ اس وقت کسی طرح سے یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے جو نیشنل ہاسٹیج بن گئے ہیں نا, کسی طرح سے مذاکرات سے وہ رہا ہو جائے. اس کے بعد اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. اسرائیل اپنے آپ کو خود پھر بچائے گا. اسرائیل نے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے. اور جس طرح میں پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کا جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا, یا جو اسرائیل چاہ رہا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کریں, وہ بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوگی نا, ظاہری بات ہے. اس کے لیے تو اس کو جنگ کی ضرورت ہے. جب تک جنگیں نہیں ہوتی تب تک وہ سینیریو نہیں کریٹ ہوتا. جس طرح امریکہ نے پرل ہاربر ہونے دیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ کے سائڈ کے اوپر, امریکہ کو کیا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جاپان کی جو ہے نا وہ وار شپس آ رہی ہیں. اس نے اپنی انٹیلیجنس فیلئر جو تھا, انٹیلیجنس رپورٹس آنے دیں اور ہونے دیا اسے. پھر اس کے بعد ایک سینٹیمنٹ کریٹ ہوئی اور پوری قوم نے کہہ دیا جی بالکل ہم بھی داخل ہوتے ہیں اس کے اندر. تو لہٰذا اسرائیل نے بھی یہ سب کچھ ہونے دیا, ظلم ہونے دیا, گرافک امیجز کو شیئر ہونے دیا, تاکہ ان کو فل لائسنس ملے کہ وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ کریں. تو اس وقت کی کرنٹ سچویشن یہ ہے, اگر کوئی ملک جو کھل کے بات کر رہا ہے نا وہ صرف اور صرف ایران ہے. لیکن ایران جو ہے, اور ایران نے کھل کے ہی بات کی ہے کہ ایک لمٹ سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے. اب یہ وہ ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے ہو کین بلنک دا آئی فرسٹ. تو کون پہلے جو ہے نا چنگاری جلائے گا, جس کے نتیجے میں کچھ بھی ریجنل چیز ہو سکتی ہے. اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اسرائیل وانٹس اٹ, امریکہ از ناٹ ان اے پوزیشن رائٹ ناؤ. لیکن امریکہ اسرائیل کو ایک لمٹ سے زیادہ نو بھی نہیں کہہ سکتا. ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان زیادہ تر علاقوں کے اندر نا الیکشنز کا ٹائم ہے. وہ ایجپٹ میں بھی الیکشنز کا ٹائم ہے. سی کبھی بھی اتنی سپورٹ میں غزہ کی کبھی نہیں بات کی اس نے. اور یہ جو اسرائیل چاہ رہا ہے, منافقت تو اتنی ہے نا کہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ بھئی غزہ خالی ہو, سب لوگ سنائے پیننسولا میں چلے جائیں, ہم غزہ کا صفایا کریں, ہاں پھر ہم اس کے بعد آنے دیں گے فلسطینیوں کو واپس, ہم ایک دفعہ ری بلڈ کر لیں. مصر کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ یہ پرابلم ہمارے پاس ہے, تو اسرائیل اپنے اندر ہی جو رکھنا چاہتا ہے رکھے. تو اس وجہ سے مصر بھی زیادہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف ان کو اپنے ملک کا ہے, بارڈر نہیں کھول رہے. اسرائیل نے اگر مار بھی دیا, اٹیک بھی کر دیا, تو اس کے اوپر کوئی ریٹیلیٹ بھی نہیں کر رہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کا.
اسے ایجپٹ کی بات ہو رہی ہے. تو ایران جو ہے نا وہ ضرور بات کر رہا ہے، لیکن یہ بالکل ایک اینڈ پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہم لوگ، بالکل کہتے ہیں نا کہ چنگاری کی دے رہی ہے. ریجنل لیول کے اوپر بات جا سکتی ہے. یو این نے تو اپنے ثابت کر دیا کہ یو این کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ہمارے لیے بھی نا کچھ زیادہ ایکسائٹمنٹ ہمیں شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یس وہ قیامت کے قریب جو جنگیں ہونی ہیں یہ وہ جنگوں کا وقت ہوگا، یہ وہ، کیونکہ وار از گوئنگ ٹو برنگ میزری. ان باتوں میں ایکسائٹڈ ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے بات جو ہے نا یہ کلب ہو کے یوں ظاہر ہوتی ہے. تو دعا تو یہ ہونی چاہیے، اور پریشر کریٹ یہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے اسرائیل آگے نہ بڑھے. اس میں مسلمان ممالک کی طرف سے تو کوئی امید نہیں اگین. البتہ اگر چائنا کو بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے دیں. قطر کی خبر آئی تھی کہ قطر آئل کے اوپر شاید سینکشنز لگا دیں. اگر اس طرح کر کے ملٹیپل جو ہے نا ملٹی پران ہو جائے نا تو ہو سکتا ہے کہ ہوا دوبارہ سے نکل جائے جو اسرائیل جو اس وقت پمپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو، اور چاروں طرف سے وہ ایگریشن شو کر رہا ہے. رات کے خبروں کے اندر یہ بھی تھا کہ اسرائیل نے ایکچولی غازہ کے اندر ٹرائی کیا تھا ہمیں ٹیسٹر کے طور کے اوپر، تو ایک دو سولجرز مارے بھی گئے اسرائیل کے، زخمی بھی ہوئے اس کے. تو کیونکہ ظاہر بات ہے ڈینسلی پاپولیٹڈ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی، اور ریجنل فائٹ بہت ایکسپینڈ کر سکتی ہے. تو مسلمان جو ممالک ہیں وہ اگر ڈپلومیسی، جو کہ ہم کر ہی نہیں رہے، ڈپلومیسی کر ہی نہیں رہے ہم لوگ، ڈپلومیسی ہم بہت اسٹرانگ ڈپلومیسی کریں نا تو یہ جو آگ ہے یہ بجھائی جا سکتی ہے، جلدی بجھائی جا سکتی ہے. نااہل ہیں ہمارے حکمران، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آگے جا کے کیا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر صالح کی عادت عطا کرے. ہمارے تمام حکمران، چاہے وہ ایک جو 38 اور بعد میں 40 اور پھر 41 نیشن آرمی کا جی بنائی گئی ہے کولیشن، راحیل شریف نے اس کو لیڈ کرنا ہے. ہم کسی اہل نہیں ہیں ہم لوگ. ہمیں ایک نیو لیڈرشپ کی ضرورت ہے حقیقی معنوں کے اندر. نوجوان نسل جو کہ آگے بڑھے اور اس چیز کا احساس کرے کہ ہم پاکستان چھوڑ کے نہ جائیں، ہم پاکستان جیسے ملک کو سنبھالیں اور ہم لیڈرشپ کے رول کے اندر آ کے ملک اور امت کی راہ جو ہے وہ متعین کر سکیں.